سرکار نے لا الہ الا اللہ پڑھایا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. جواب میں پتھر آئے، جواب میں گالیاں آئیں. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کو مانو، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اتنا زور لگایا لا الہ الا اللہ پر. 13 سال مکی دور مکے والوں پر یہ لا الہ الا اللہ پڑھواتے رہے. 13 سال لا الہ الا اللہ پڑھواتے رہے. زمانے گزرتے گئے، جنہوں نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا علی بن گیا، اور کوئی حضرت بلال بن گیا مار کھاتے کھاتے. آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھایا. یا اللہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا رہا ہے، محمد رسول اللہ کون پڑھائے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو لا الہ الا اللہ کہتا جا، میں اللہ محمد رسول اللہ کہتا جاؤں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کا کیا معنی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. ان بھی ہے نہیں یا نہیں جی؟ مندے ہو گالو والے، مندے ہو جڑے جڑے مندے ہو ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. اے جو نہیں آ سکنے محمد اللہ کے رسول تھے. جب یہ معنی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر انہی کا تذکرہ کرنا ہے، انہی کا ذکر کرنا ہے، انہی کی یاد رکھنا ہے، انہی کی اتباع کرنا ہے، انہی سے محبت کرنا ہے. رب نے جو فرما دیا میرے حبیب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تسی سمجھ بیٹھے ہو ساڑھی خاطر سارے میلے لگے پہ، پر تُدہ ماں کون سے اندے تیری میری کوئی پہچان نہیں. اگر پہچان کرانی چاہنا ہے سینے تے، زبان تے، متھے تے اکھیاں چتے سینے تے لکھنا محمد رسول اللہ. اور جو محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اور لبیک یا رسول اللہ. اسی لیے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو شیعہ والا کام شروع کیتے ہیں. سمجھ آوے تاں بھی پٹو، جی نہ سمجھ آوے تاں بھی پٹو. توجہ ہے بھائی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں تو معذور بابا نکلا پہلا. اگر چلے گئے ہوں گے تو پھر کوئی ضرورت ہے نہیں. رب نے فرمایا اے لوگو جتھے حضور دا میلاد مندے ہو، جتھے حضور دی رحمت مندے ہو، جتھے انہاں دے نام دے تذکرے کرتے ہو، جدو انہاں دی یاد کرنی چاہے تے آجا کر لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. دماغ ہو جائے نا خراب، بیمار آدمی کا ہمیشہ دماغ خراب ہوتا ہے. کیوں آج کل بلڈ پریشر یا لو ہوتا ہے یا ہائی ہوتا ہے. بیماری تو ہے ہی ہے، یا لو ہو گیا یا ہائی ہو گیا. جیدہ دماغ اتنے تلے ہو گیا، ہائی لوڈ تو تسی آدھو نا ہائی لوڈ، خون تلے آ گیا، خون اتنے آ گیا. میں نا جیدہ دماغ اتنے تلے ہو گیا، یا لو ہو گیا یا ہائی ہو گیا. پھر اسا سمجھ نہیں آتی حسد ہو دے اندر، بغض ہو دے اندر، کینہ ہو دے اندر، فراق ہو دے
یہ ساریا چیزاں اوتھے اکٹھیاں ہوندیاں نے جڑا سچے دل نال محمد رسول اللہ پڑھے او کدے چکر مکر تے فراڈ وچ نہیں آندا ابو بکر نے آکھیا سیدھی سیدھی گل دسو اساں محمد پاک دی فاروق اعظم نے آکھیا سیدھی سیدھی گل دسو فال چھل نہیں منا گے سیدھی سیدھی گل دسو آج اگر کوئی سیدھی گل کرنے والا ہے تو پھر وہ دشمن بھی زیادہ ہوندے نے اس واسطے اے دور بھی وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ تے بھی بٹے لگدے نے تے محمد رسول اللہ تے بھی بٹے لگدے نے ناراض تو نہیں ہو گیا میں کسی دی سیاست بٹے پانے استے نہ آئے تسی اسان بٹے نہ مارو تے اسی بٹے نہ پانے میں ایک بندہ آگو لگا میں ٹرالی لگائی ہے کہ پٹی کیوں دے آدھے نے تھوڑا لگا کیوں جی کیوں نہ لگا بھی اگر تو لبیک یا رسول اللہ توجہ ہے کتنا دشمنی کتنا بغض کتنی عداوت اتھو ٹرالی نے لگا نہیں تو لبیک یا رسول اللہ آگنا اس آکھے لبیک یا رسول اللہ آگنا تو محمد رسول اللہ بھی تاکنا جنہا محمد رسول اللہ کہے گا وہ لبیک یا رسول اللہ کہے گا اور جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانے گا وہ لبیک یا رسول اللہ بھی نہیں کہے گا یا بچ بل چھل کٹے محمد الرسول محمد دا ہے نبرے تھے نہیں تو تھے نہیں ادھر نہیں تھے ادھر نہیں اساڑا انہا پتہ ہی کوئی نہیں اسا او جان دے ہی کوئی نہیں قربان جاوا ہے جا اگر ساڑا ہوئے نظریہ تے پھر اسا رولا ہی بنا رہے ہیں اکٹھے ہو جائے مصطفیٰ دے نا دے اکٹھے ہو جاؤ اگر پاکستان دی آبادی چاہتے ہو تے پھر مصطفیٰ دے نا دے اکٹھے ہو جاؤ جس نا دے رب نے ساری کائنات آباد کی ہے اسی نا دے اللہ محمد رسول اللہ دے نا دے پاکستان ابھی آباد کرشی انشاءاللہ توجہ ہے بھائی ایک کوئی سیاسی جلسہ نہیں باہر جڑے سنتے پہ ہو نا وہ بھی ایک کان میں چوتے دل چو کٹ داؤ اے رسول اللہ دی عزت کا جلسہ ہے رسول اللہ دی ناموس کا جلسہ ہے رسول اللہ دی رحمت کا جلسہ ہے انہاں دا ذکر کرنے دا جلسہ ہے کل نہیں تے پرسوں آ جائے گا بھی لاہور شریف تے پھر اے آئی سنی جگہ جگہ گلی گلی مسجد مسجد گھر گھر رسول اللہ دا ذکر کریں گے میں اس تنظیم تے جڑی تنظیم لبیک والی انہاں میں داد دینا جنہاں نے علیہ ربیع الاول داخل نہیں ہویا مصطفیٰ دا پہلے ہی میلاد تاجدار ختم نبوت کے ناتے منا دینا کالو والو خوش نصیب ہو یہ نوجوان آج جڑے نوجوان موبائلہ تے بیٹھ کے ساری رات گزار دیں دیں قربان انہاں نوجوانہ تو جنہاں نے رسول اللہ نے ذکر واسطے 4 دن 5 دن لگاتار محنت کر کے ساڑھیاں دابتا دی اور علماء نے بلایا قربان جاما یہ ساڑھے علماء جنہاں دیا خدمتہ اگر گھنا تو گھر نہیں سکتے سید عنایت الحق شاہ صاحب سبحان اللہ سید بھی ہوئے تو اہ جاؤ گے سید ہوئے تو اہ جاؤ گے شیعہ دن سید ہوندہ ہی شیعہ ہے جڑا سید شیعہ نہیں وہ سید نہیں کمال ہو گئی سید نہ شیعہ ہوندہ ہے نہ کچھ اور ہوندہ ہے رسول اللہ دا پتر ہوندہ ہے رسول اللہ دیا تعریفہ کرنے والا ہوندہ ہے اے سن لے سو اللہ تعالیٰ انہا اور اصلاح عطا فرمائے اور نالی ساڑھے دوسرے مہمان ذوالفقار حیدری صاحب کمال دا علم اللہ عطا کیتا ہے کمال دی سمجھ عطا کیتی ہے فہم سمجھ اللہ نے عطا فرمائی علم کوئی جاگیر نہیں کسی کا قبضہ کوئی نہیں کہ قبضہ کر لیا تھی جاگیر بان گئی کسی کا علم رب دینے والا ہے جسا عطا فرما دینا اور جس رنگ میں عطا فرما دینا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا جیدہ معنی عام فہم کیتا جاندہ ہے اسا انپڑا وچ رسول بھیج دے اللہ ہوئے جس نے انپڑا وچ رسول بھیج دیتا ہے انپڑ کنہوں آکھا گیا ابو بکر تا نہیں آکھا گیا عمر تا نہیں آکھا گیا
عثمان کے صحابہ نہیں آکھیا گیا ان پڑھ، انہوں نے آکھیا گیا جنہوں لوگ سمجھدار آتے ہیں مگر رسول اللہ نے نہیں پہچان سکے، قرآن نے انہوں ان پڑھ آکھیا۔ اور جڑا رسول اللہ دی ذات نو پہچان گیا، بندہ پانے سکول گیا یا نہیں گیا، مدرسے گیا یا نہیں گیا، اس کو بڑا سمجھدار بندہ ہے ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میں مہمانہ دے آنے تک صاحبزاد صاحب مولانا احسان الحق صاحب صاحبزاد صاحب بڑی تکو دو بڑی کوشش بڑی خدمت کر رہے ہیں اور تسا نوجوانوں کو اکٹھا کرنے واسطے بڑی کوشش کر رہے ہیں اور انہاں دا کوئی ذاتی معاملہ نہیں۔ تسی جان دے ہو یہ پتر کس دن تے پوترے کس دن، جنہاں دے پوترے نے انہاں کدی بھی دنیا دی خاطر کام کوئی نہیں کیتا، اپنی لالچ دی خاطر کوئی کام نہیں کیتا، جڑا بھی کام کیتا ہے دین واسطے کیتا ہے، اللہ واسطے کیتا ہے، مصطفیٰ واسطے کیتا ہے۔ اس نوجوان ابھی کوئی لالچ نہیں، صرف یہ چاہتے کہ اس علاقے کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی ولادت دا پہلا جلوس میرے دادا بابا کٹ گئے تو میں آنا وہ آبادیاں لگیا رہن تے نوجوانہ دے دلہ جو مصطفیٰ دی محبت بھرنی رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وما علیہ اللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے استادی المکرم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اظہر محمود اظہری صاحب، بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، جن مہمانان گرامی کا ہمیں انتظار تھا وہ سٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ جناب سابق امیدوار NA انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع اٹک، اور ہم سب کو جن کا انتظار بھی تھا، دیکھنے کی جستجو بھی تھی، سننے کی آرزو بھی تھی، وہ ہمارے اس سٹیج کے اندر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میری مراد شہباز خطابت آل رسول اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری راول پنڈی والے یہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں ان کے خطاب سے پہلے ان کا مختصر سا تعارف ان حضرات کے لیے پیش کروں گا جو آپ کے نام سے تو واقف تھے لیکن شاید خاندان سے یا کام سے واقف نہ ہو۔ میں اب مزید حائل ہونا نہیں چاہتا تو تشریف لاتے ہیں جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب، وہ آپ سے ملتمس ہوتے ہیں۔ جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب۔ تاجدار ختم نبوت فخر السادات محترم المقام سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری، زونل امیر شمالی پنجاب تحریک لبیک پاکستان، اور نہایت ہی واجب الاحترام محترم مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع اٹک، جناب محترم احسان الحق جامی صاحب، امیر تحصیل ہزرو، حضرت علامہ مفتی اظہر محمود اظہری صاحب، اور علاقہ چھچ کے معروف
ہمارے علماء کرام کالو کلام کے عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنے بڑے علماء کے مجمع میں یہاں میرا گفتگو کرنا بنتا نہیں، اور ہم جن مہمانوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، اگر تو ان کے آنے میں کوئی تاخیر ہوتی تو پھر تو ہم کوئی وقت گزارنے کی ایسی حرکت کرتے، لیکن وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات بھی استقبال ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کی یہ پہلی محفل علاقہ چھچ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہے، تو ہم اس پہلی محفل میں ہی ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ آج ہی تھک جائیں اور پھر آگے 12 ربیع الاول کی جتنے محافل اور میلاد شریف کے جلوس آ رہے ہیں وہ پھر ہمارے لیے جو ہے وہ سستی کا سبب نہ بن جائے۔ میں سب سے پہلے چونکہ N55 کا الیکشن لڑنے کی جو میری یہاں پہ ایک ذمہ داری گزر چکی ہے اور ہے بھی، تو یہاں میں اپنے آپ کو میزبان سمجھتا ہوں، میں مہمان نہیں ہوں، تو میں اپنے مہمانوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس علاقے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی کامیابیاں اور آئے دن میاں عبدالحق صاحب کے صاحبزادگان جو اس علاقے کو جگا رہے ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا میسیج دے رہے ہیں کہ آؤ ان پہرے داروں میں شامل ہو جاؤ جو اس تباہی اور تبدیلی کے زمانے میں بھی ان ظالموں کے آگے بند باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف FATF جیسے ظالم قانون لانے والوں کو اگر کوئی روکے گا تو وہ یہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہاں پہ دیہاتوں میں FATF کی شاید ابھی تک خبر نہیں پہنچی ہے، لیکن مہنگائی نے تو آپ سب کو جگا دیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور آئے دن کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ چلیں اس ظالم سے جان چھوٹ جائے گی، دو ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں، اس وقت تو جو ہم نے دیکھے ساری ظالم نکلے ہیں، سارے اسلام کے خلاف یہ سب ایک ہیں، اور باہر جا کر ان مغربی آقاؤں یہودیوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو پاکستان سے ذرا فارغ کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں پر ہے کہ آپ جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضری صاحب آپ کو نبی علیہ السلام کا پہلا پیغام جو صفا کی پہاڑی پر آپ نے دیا تھا وہ 10 یہاں پہ حضرت ہم سب کو بتا رہے تھے، تو اگر تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو آج ضرورت بن چکی ہے کہ ہم نے کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ میں بس آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اگلی رات شورا کا اجلاس تھا اور ہمیں سعادت حاصل ہے کہ عطائے رسول قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب تشریف فرما تھے، اور ان کا وہاں پہ جو درس تھا اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یارو ہم اس وقت یہ ناز نہیں کرتے کہ ہم نے جب 295 میں زاہد حامد جیسے نون لیگ کے ان وزیروں نے جب اس قانون میں ترمیم کی اور قانون کو بگاڑنے کی ناموس رسالت کے خلاف جو حرکت کی، ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے فیض آباد میں میدان لگایا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہالینڈ کے کتے وہ خنزیر جب نبی علیہ السلام کی ناموس پر بھونکے تو اللہ نے تحریک لبیک کو یہ موقع عطا فرمایا، پھر یہ کتیا اگر اس کو آزاد کرنے کے لیے حکومت نے ایک پلان بنایا تو لبیک کے یہ غیور لوگ ہیں جن میں حضرت مہدی شاہ زمان جیسے بھی ہمارے ساتھ جیل میں تھے، 40,000 لوگوں کو
اور آپ کا یہ نااہل وزیر اعظم وہاں جا کے یہ بیان دے رہا تھا کہ میں نے ایک مضبوط مذہبی طبقے کو جیلوں میں ڈال کر ایک کتیے کو آزاد کر کے فرانس بھیج دیا. یارو ہماری غیرت کا یہ مقام ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے سر پر کون مسلط ہے, ان کا ایجنڈا کیا ہے. بس اتنی ساری بات ہے. لیکن اس کے بعد امیر المجاہدین نے کیا فرمایا کہ ہمیں اس پر بھی مان نہیں, ہمیں اس پر بھی ناز نہیں. اور انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ تم کھڑے رہو, تم نے کھڑے رہنا ہے, اور کھڑے رہنے سے کوئی فخر نہیں ہے. یہ مالک کہ اس جو ہماری پر ذمہ داری ہے اس کے لیے ہم کھڑے رہے تو انشاءاللہ ان کی جرات نہیں ہوگی کہ یہ قانونوں میں تبدیلیاں کریں گے. اور اسی طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے. میں اب زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ مخدوم صاحب اور شاہ صاحب کی گفتگو سنوں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. ناز کیوں کر نہ کریں ہم آپ سے نسبت والے. بات ذرا غور سے سننی ہے, ضرور پسند آئے گی, سمجھ بھی آئے گی. اگر نہ بھی آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے. ناز کیوں کر نہ کریں ہم آپ سے نسبت والے, لوگ ہمیں کہتے ہیں ناموس رسالت والے. اس طرح نہیں بھائی, ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ناز کیوں کر نہ کریں ہم آپ سے نسبت والے, لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت والے. اور یاد تو ہوگا تمہیں قصہ ہو فرعون و کلیم, غرق جھوٹے ہوئے اور پار صداقت والے. اب آپ کے جوش کو دوبالا کرنے کے لیے, آپ کی ایمانی تازگی کے اندر اور اضافہ کرنے کے لیے, میں جس عالم دین کو مائک پہ بلا رہا ہوں, آپ جب انہیں سنیں گے تو آپ ایک دفعہ ضرور کہیں گے کہ آج کا ہمارا یہاں آنا بیکار نہیں جا رہا, بلکہ جو ایک ایک لمحہ بیٹھے ہیں اور ان کا ایک ایک لفظ جو سنا ہے, اللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا, اس کا اثر بھی عطا فرمائے گا, اس پہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. الحمدللہ. تحریک لبیک یا رسول اللہ کی کمانڈ کرنے والے اور نگرانیاں کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اور رسول اللہ کے سچے وفادار ہیں. دین کے لیے اور عزت مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی جرت و حوصلہ رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں جن کا ہاتھ ہماری پشتوں پہ, جن کی نگرانی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. آپ جس تحصیل پر جائیں گے, جس ضلع پر جائیں گے, جس ڈویژن پر جائیں گے, اللہ کے فضل سے آپ کو یا قرآن کا حافظ ملے گا یا قرآن کا عالم ملے گا. تو جن کی نگرانیاں کرنے والے رسول اللہ کے سچے غلام ہوں, پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اب ان کی قیادت میں, ان کی نگرانی میں جو ہمارا قدم اٹھے گا رسول اللہ کے دین کی بلندی کے لیے, عظمت مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ کے لیے, مسئلہ ختم نبوت پر چوکیداری کے لیے, ناموس رسالت پر پہرے داری کے لیے, تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. جن کے نعرے آپ لگاتے آئے ہو, کیا ملا؟ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملا. لیکن اللہ کی قسم
جب یہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، تو تب بھی زبان کے اوپر لائے لبیک یا رسول اللہ کا ترانہ موجود ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع اٹک حضرت علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنا کے آپ کے ایمان کو اور آپ کے ایمان کی تازگی کو اور بڑھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، رسول اللہ لبیک، ہاتھ اٹھا کے بھائی، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ یا الہی تو ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر، رگ تاریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ انتہائی قابل صد احترام جرنیل اہل سنت، فخر السادات، اسیر ناموس رسالت، وہ دور کہ جب لوگ اپنے ادارے، اپنے جبے اور دستارے اور آستانے بچانے کے چکر میں تھے، تو اس وقت حضور کی آل مولا علی المرتضی کی اولاد آل سنت کے اس شیر نے راول پنڈی کی سرزمین پہ سینہ چوڑا کر کے یہ نعرہ لگایا کہ ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ادارے کی پرواہ کی اور کہا میرا ادارہ بھی مصطفیٰ کے لیے، میری دستار بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا جبہ بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا آستانہ بھی مصطفیٰ کے لیے، میں خود بھی حضور کے نام پہ قربان، حضور کی ناموس پہ قربان۔ میری مراد پیر طریقت، راہبر شریعت، جرنیل اہل سنت، فخر السادات پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری، امیر تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، انتہائی قابل صد احترام مناظر اسلام، فخر المدرسین، استاذ العلماء، یادگار اسلاف حضرت علامہ جناب مولانا اظہر محمود اظہری صاحب مدد اللہ علی، انتہائی واجب الاحترام اسیر ناموس رسالت، عزت مآب محترم جناب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب، مرکزی رکن شورا تحریک لبیک پاکستان، انتہائی قابل احترام صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ احسان الحق جامی صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 2، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام،
معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اصل خطاب تو قبلہ شاہ جی کا ہوگا، میں تو بس ان علماء کی موجودگی میں مختصر سی 2-4 گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت پیارا اور اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ اس دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی۔ جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری سونپی، اس دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی، تو جیسا کہ مناظر اسلام بیان فرما رہے تھے کہ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دین اسلام کا یہ پیغام مخلوق خدا تک پہنچایا۔ ابتدا میں تکلیفیں بھی، مشکلات بھی، جن لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی ہے وہ پتھر بھی مارتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، اذیتیں بھی دیتے ہیں، دکھ بھی دیتے ہیں۔ تبلیغ آج بھی ہو رہی ہے، تبلیغ اس دور میں بھی ہوتی تھی۔ آج لوگ ہمارے قریب اس لیے نہیں آتے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ میں آ گئے تو شاید ہماری تقریریں کم ہو جائیں گی، چونکہ ہم تو عالم لوگ ہیں، مقرر لوگ ہیں، اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو باقی جماعتوں کے لوگ ہمیں نہیں بلائیں گے، باقی پارٹیوں کے لوگ ہمیں نہیں بلائیں گے۔ ایک ہمارے بڑے معتبر مکتبہ فکر کو اس چیز کی فکر ہے کہ اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو شاید ہماری تقریریں کم ہو جائیں گی۔ بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو بہت سارے ہمارے جو دوسری جماعتوں کے مرید ہیں جو ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، جن کے جناب نذرانوں سے ہمارا آستانہ چمک رہا ہے، وہ شاید ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے، اور جو دنیاوی امور ہیں ہمارے، وہ کیسے چلیں گے۔ میں ایک دعوت فکر آپ احباب کو دیتا ہوں کہ مکے کے اندر وڈیرے لوگ بھی تھے، چودھری لوگ بھی تھے، مالدار لوگ بھی تھے۔ اللہ کے محبوب نے، رب کے ماہی نے، عرش کے راہی نے، تیرے میرے پیارے غمخوار آقا نے جب اعلان فرمایا کہ یا اہل المکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تھوڑے لوگوں نے بات مانی، زیادہ لوگ انکار کر گئے۔ جو مان گئے وہ سعادت مند ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ ازلی بدبخت ٹھہرے، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ میاں اگر فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہم تحریک میں آ گئے تو شاید لوگ ہمیں تقریروں پہ نہ بلائیں، آپ نے یہ کبھی نہ سوچا کہ جو تقریروں پہ ہمیں بلا رہے ہیں، جو نذرانے ہمیں تھما رہے ہیں، جو پھولوں کی پتیاں ہم پہ برسا رہے ہیں، جو نوٹوں کی بارشیں ہم پہ برسا رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، جو ہمارے آستانے چمکا رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ کیا ہماری اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہے یا ہماری اپنی کوئی ذاتی طاقت ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل بات تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، اصل بات تو حضور کی نسبت سے ہے کہ آج ہم نے حضور کا نام لیا، لوگوں نے سلام بھی کیے، آج ہم نے حضور کا نام لیا تو لوگوں نے ہاتھ بھی چومے، آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے پھولوں کی پتیاں بھی برسائیں، آج اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے نوٹوں کی بارش بھی کی، آج اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے پروٹوکول بھی دیے، آج اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے 10 قسم کے کھانے پکا کے وہ بھی ہمارے سامنے رکھے۔ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم خالص دین کے ہو گئے، خالص تحریک کے ہو گئے تو کہیں ہمارے نذرانے نہ گھٹ جائیں، ہماری تقریریں نہ گھٹ جائیں۔ آؤ نا ذرا 1450 سال ذرا آؤ مکے کی گلیوں میں، تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آج 2-4 دن کی تکلیف کو تم تکلیف سمجھتے ہو کہ کیا بنے گا اگر تاریخ والوں کے ساتھ مل گئے تو ہماری بجلی کا مسئلہ ہے، ہماری گیس کا مسئلہ
مسئلہ ہے, ہماری نوکری کا مسئلہ ہے, ہمارے دنیاوی معاملات کا مسئلہ ہے. تم نے کبھی نہ سوچا کہ جب مدینے کی گلی میں یہ نعرہ لگا تو لوگ پھولوں کی پتیاں نہیں برساتے تھے بلکہ پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی. لوگ نوٹوں کی بارش نہیں کرتے تھے بلکہ تیروں کی بارشیں برستی تھی. لوگ نذرانے دیتے نہیں تھے بلکہ گھروں سے بے گھر کر دیتے تھے, اور طرح طرح کی ایذائیں, طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے. کون نہیں جانتا, بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے احد کا نعرہ لگایا تو کبھی گرم ریت پہ بھی لٹایا, کبھی سینے پہ بھاری پتھر بھی رکھے, کبھی کانٹے دار جھاڑیوں میں بھی گھسیٹا, کبھی گلے میں رسی ڈال کے مکے کے نوکیلے پتھروں کے اوپر بھی گھسیٹا, اور کبھی رات کو سونے سے پہلے آپ کے دونوں مبارک ہاتھ چار پائی کے پاؤں کے نیچے بھی رکھے. مگر بلال حبشی کی زبان پر پھر بھی احد کی صدائیں ہی تھی, احد ان کی صدائیں ہی تھی. پھر بھی نہ پیچھے ہٹے نہ آپ کے موقف میں لفظ سوا کے. سیدنا صدیق اکبر نے مشورہ بھی دیا کہ آئے بلال, اللہ کے محبوب نے اجازت دی ہے کہ تم اپنا دل کی بات دل میں رکھو, اپنا کلمہ دل میں رکھو, اپنا ایمان دل میں رکھو. تو بلال حبشی کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم کیا کریں, ہم لاکھ مہذب تھے مگر تو ہی بتا جب ضبط کا پیمانہ چھلکتا جائے تو ہم کیا کریں. اب بات بس کی نہیں رہی. یہ لوگ جتنی زیادہ سزائیں دیتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ لطف آتا ہے, یہ جتنے زیادہ جبر کرتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ لطف آتا ہے. قلندر لاہوری اقبال بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ تندی بال مخالف سے نہ گھبرا, آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اقبال سے بھی یہ بات تو پوچھی جا سکتی ہے نا کہ آئے اقبال بتاؤ تو صحیح نہ ذرا, کہ سمجھ نہیں آتی کہ آستانہ بھی مصطفیٰ کے نام پہ چل رہا ہے, نذرانہ بھی مصطفیٰ کے نام پہ چل رہا ہے, اور محفل میلاد کا جلوس جو ہے یہ بھی مصطفیٰ کے نام پہ چل رہا ہے. محفل میلاد جو ہے یہ بھی مصطفیٰ کریم کے نام پہ چل رہی ہے. ہماری عزتیں, ہمارا وقار, ہماری دستار, ہمارا جبہ, یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم کے نام پہ چل رہا ہے. اور پھر جب ختم نبوت پہ پہرا دینے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب نموس رسالت کے مسئلے کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کو پارٹیاں عزیز ہو جاتی ہیں, بعض کو سیاسی مفادات عزیز ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ یہ تحریک کے میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ دل بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, یہ جہاں بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ سونیا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جہاں بھی تمہاری ہے, کیا پیش کرے تجھ کو, کیا چیز ہماری ہے. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جس نبی کے نام پر سب کچھ لے رہے ہیں, جو نبی باعث تخلیق کائنات بھی ہے, باعث تخلیق کائنات بھی ہے, جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا, جو نبی دنیا پہ تشریف نہ لاتے تو میرا رب اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا. اگر وہ حضور تشریف نہ لاتے نہ آدم ہوتے, نہ عیسیٰ ہوتے, نہ زمین ہوتی, نہ زما ہوتا, نہ مکی ہوتا, نہ مکا ہوتا, نہ حجر ہوتا, نہ شجر ہوتا, نہ بحر ہوتا, نہ بر ہوتا, نہ خشک ہوتا, نہ تر ہوتا, نہ حور ہوتی, نہ ردواں ہوتا, نہ جنت ہوتی, نہ جہنم ہوتا, نہ لوح ہوتا, نہ قلم ہوتا. جو معبود باعث تخلیق کائنات ہے, جس نبی کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا, ارے جس معبود کی وجہ سے تجھے مجھے کلمہ ملا, جس معبود کی وجہ سے تجھے مجھے جینے کا شعور آیا, جینے کا ڈھنگ آیا, جینے کا ڈھب آیا, جینے کا طریقہ آیا, جینے کا سلیقہ آیا, ہمیں پتہ چلا رب کی معرفت ملی, جس محبوب کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا, جس محبوب کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا, جس محبوب کی وجہ سے ہمیں وہ رحمان ملا. آج اس محبوب کی
عزت کا مسئلہ آئے، اس محبوب کی ناموس کا مسئلہ آئے، اس محبوب کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے اور اس محبوب کے گستاخوں کو ملک سے پروٹوکول دے کے جناب رہا کر دیا جائے، ہم ٹس سے مس بھی نہ ہوں، ہماری رگے غیرت بھی نہ پھڑکے، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہ آئے، ہم میدان عمل میں ہی نہ آئے، نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کی یہ نشانی نہیں ہے، جو حضور کا غلام ہے اس کی یہ علامت نہیں ہے، جو حضور کا غلام ہے اس کی یہ نشانی نہیں ہے۔ مدینے کی سرزمین ہے، اللہ کے محبوب تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے مبارک گدھے کے اوپر، حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، سامنے ایک منافق کھڑا ہے، اس نے جب حضور کے گدھے کی طرف دیکھا تو ازرو تمسکر اس نے ٹھٹھا کیا، وہ مسکرایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا کہ ابو بکر سے بڑا حلیم متبع کون ہوگا؟ آپ آگے بڑھے، اپنا ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ اس منافق کے منہ کے اوپر دے مارا۔ جب ابو رافع کے منہ پہ سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے ارشاد فرمایا، قسم ہے رب کائنات کی عزت کی، میرے نبی کے گدھے کا پیشاب بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اتنی شدت کیوں، اتنے جذبات کیوں؟ تبلیغ تو آرام سے ہوتی ہے، تبلیغ تو حسن اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ یہ بات آرام سے اسے سمجھاتے، حسن اخلاق سے اسے سمجھاتے، آسن انداز سے اسے سمجھاتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ مار کے یہ بتا دیا کہ جب بات ہماری اپنی ہوتی ہے ہم سہ جاتے ہیں، ہم پی جاتے ہیں۔ ہم نے دین کے لیے گھر چھوڑا، ان لوگوں پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے دین کے لیے وطن چھوڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے دین کے لیے اپنا قبیلہ برادری چھوڑی، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے دین کے لیے مارے کھائیں، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، قربان کر دیا، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ اور میرے نبی تو نبی رہے، اگر نبی کے گدھے کی طرف دیکھ کے بھی کوئی ٹھٹھا کرے گا تو ابو بکر اسے بھی برداشت نہیں کرے گا، ابو بکر اسے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جس نبی کا میلاد منانے والے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے جس محبوب کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اتنی شانیں عطا فرمائی، کبھی سوچو تو صحیح، کبھی اپنے دل پہ ہاتھ تو رکھو، اور یارا جب ہم قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں؟ جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا؟ جب اس محبوب کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کی ناموس پہ ڈاکہ پڑا تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کی گستاخی ہوئی تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کے دشمنوں کو پروٹوکول دیا گیا، بتا تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کے دشمنوں کو جب لوگ عزتوں اور وقار کی مسندوں پہ بٹھاتے رہے، بتا تم نے کیا کیا؟ اور کچھ نہیں تو تحریک لبیک والے کم از کم اتنا تو کہہ لیں گے، اتنا تو کہہ سکیں گے، یارا کیا تو کچھ نہیں، مگر یار کے پیچھے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ضرور ڈالی۔ محبوب کے پیچھے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہم نے جب تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہ پابندی لگی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ لوگوں نے پابندیاں لگائی، وقت کے فرعونوں نے، وقت کے حاکموں نے لبیک کے نعرے پہ پابندی لگائی کہ لبیک کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ جگہ جگہ پہ یہ پراپوگنڈے ہوئے، یہ باتیں ہوئی، جب یہ باتیں ہوئی تو اس وقت بھی ہم نے سینہ چوڑا کر کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگایا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا۔ وقت مختصر ہے، میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ اصل خطاب قبلہ شاہ جی کا ہوگا، آپ انشاءاللہ مدلل مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ توجہ حضرات، ہماری زندگی گزر گئی، 70 سال سے اوپر وقت گزر گیا۔ جو ملک ہم نے کلمے کے نام پہ لیا تھا، جس ملک کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی، جس ملک کے لیے ہزاروں مسلمانی بچیوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگائی تھی، جس ملک کو بچانے کے لیے، ارے یار کبھی سوچ تو صحیح، مزدور بندہ ہو نا، سارا دن دیہڑی کرتا ہو، سارا دن تیرے کھیتوں میں کام کرتا ہو، تیرا مزارع ہو، تیرا نوکر ہو، تیرا کمی ہو، سارا دن
گالیاں دیتا ہے, جھڑکے دیتا ہے, سارا دن گندا مندا اسے بولتا ہے. شام کو جب گھر جاتا ہے نا وہ, تو اس کے ہاتھ پاؤں مٹی سے بھرے ہوتے ہیں. اس کی معصوم بیٹی آ جاتی ہے, ابو جی آ گئے, میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں. اللہ کی عزت کی قسم اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ مر رہا ہو, کرا رہا ہو, اسے بخار چڑھا ہوا ہو, اس کے پلے پیسے نہ ہو, رات 2 بجے کا وقت ہو, اس کی معصوم بچی ایک مرتبہ اٹھ کے روئے نا, ابو میرے کان کو درد ہو رہی ہے, تو یہ 10 بندوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے, یار کوئی 500 روپیہ دے دو, میری بیٹی کو تکلیف ہے, میں نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے, یہ خود مر رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, اس کی کمر کو درد ہے, اس کے سر کو درد ہے, اسے بخار چڑھا ہوا ہے, اس کے پاؤں دکھ رہے ہیں, اس کی پنڈلیاں پھٹ رہی ہیں درد کی وجہ سے. خود ساری رات کرا رہا تھا, مگر بیٹی کی ایک ہائے سنی, ایک ہائے سنی, پلے پیسے نہ تھے. یہ 10 لوگوں کے گھروں میں گیا, کبھی ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا, تیرے پاس 500 ہے, میری بیٹی بیمار ہے, میں نے اس کی دوائی لے کے آنی ہے, ڈاکٹر سے میں نے دوا لے کے آنی ہے. تو میاں یہ برداشت نہیں ہوتا. بتا اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوئے, پاکستان بنا تو ان باپوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دریاؤں میں پھینکا تھا. بتا کیا اس لیے پھینکا تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا کہ ان بچیوں کو تم دھرنوں میں نچاؤ گے, جب پاکستان بن جائے گا تم ٹک ٹاک شو پہ میں بٹھاؤ گے, جب پاکستان بن جائے گا تو تم سڑکوں کے اوپر جناب چکلے بنا دو گے اور وہاں انہیں نچاؤ گے, گلیوں کے اندر چکلے بنا دو گے, گھروں کے اندر چکلے بنا دو گے. یہاں تم کہتے ہو کہ لبیک کا نعرہ لگانے والوں کو ہم جانے نہیں دیں گے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں تو ایک کنجری اور بدنام زمانہ اور غلیظ ترین عورت جو ہے اس کا دروازہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کھول کے اندر چلا جاتا ہے. اس وقت تمہیں غیرت نہیں آتی, اس وقت تمہیں حیا نہیں آتی, اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی, اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آتی. اور لبیک والوں سے اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ محمد عربی کے غلام ہیں, جب یہ آ جائیں گے تو پھر کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے, پھر کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ, یہ انگریزوں کے ایجنٹ, انہیں ملک سے بستر گول کرنا پڑے گا. انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب پاکستان کے اصل وارث آ گئے ہیں. ملک پاکستان بنا تو کس نظریے کی بنیاد پہ بنا؟ 2 قومی نظریہ کیا ہے ان سے پوچھو تو صحیح. میں نے تو کئی بار یہ بات آپ باپ کے گوش گزار بھی کی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اسمبلی کا فورم ہو یا کوئی جناب میڈیا کا چینل ہو, کسی میڈیا کے چینل پہ ان کے بڑے سے بڑا لیڈر بٹھا دو اور تحریک لبیک کا چھوٹے سے چھوٹا ورکر بٹھا دو, ان کے لیڈر سے پوچھ لو 2 قومی نظریہ کیا ہے, ہمارے ورکر سے پوچھ لو 2 قومی نظریہ کیا ہے. اگر ہمارے ورکر کی طرح ان کا لیڈر بھی 2 قومی نظریہ بیان کر دے تو ہم دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اختلاف کرنا چھوڑتے ہیں. جس 2 قومی نظریہ کی بنیاد پہ ملک پاکستان بنا, کبھی ان سے پوچھو تو صحیح وہ 2 قومی نظریہ ہے کیا؟ کبھی ان کو کہو نا 14 اگست کو بیٹھ کر ٹی وی پہ 2 قومی نظریہ پیش کریں کہ اس نظریے کی بنیاد پہ ملک بنا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پیش کرتے ہیں. یہ پیش کر ہی نہیں سکتے, ان کے پاس اتنا نہ نالج ہے, نہ اتنا شعور ہے, نہ اتنی سمجھ ہے. اور اگر یہ پیش کر بھی دیں تو ان کا اپنا ہی موقف جو ہے وہ ان کے خلاف چلا ہے, کیونکہ یہ تو اس معیار پہ ہی نہیں آئے. یہ تو کسی نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا, آج نعرہ لگایا ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے, اگلے دن دیکھا تو وہ مورتیوں پہ جا کے دودھ چڑھا رہا ہے. وہ تیرے روٹی کپڑے مکان کو ہم آگ لگائیں کہ تو مورتیوں پہ دودھ چڑھا رہا ہے؟ ہم خدا کے ماننے والے ہیں, تو مورتیوں پہ دودھ چڑھانے والا ہے. کسی نے آ کے نعرہ لگایا میں سڑکوں کا جال بچھا دوں گا, میں پاکستان کو پیرس بنا دوں گا, اگلے دن دیکھا تو تقریر کے اندر وہ قادیانیوں کو اور مسلمانوں کو بہن بھائی کہہ رہا ہے.
اور عاشق رسول غازی ملک ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پہ لٹکا رہا ہے۔ ہم آگ لگائیں تیری سڑکوں کو، ہمیں تیری سڑکوں سے غرض نہیں، ہمیں تو محمد عربی کی غلامی سے۔ اس نے آ کے نعرہ لگایا میں ریاست مدینہ بنا دوں گا، میں اتنی نوکریاں دوں گا، میں اتنے مقام دوں گا۔ وہ کہاں گی تیری نوکریاں؟ ظالمہ تو نے تو ان کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا۔ ہم کس کس بات کی تشریح کریں، کون کون سی بات کریں؟ کیوں جی تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں۔ اب کس منہ سے بات کرتے ہو تم کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے، اتنے مقام دیں گے؟ تم نے تو غریبوں کی جھونپڑیوں پہ بھی بلڈوزر چلا دی، ان کی جھونپڑیاں بھی گرا دی، ان کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا۔ تم وہی ہو جو کہتے ہو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ تمہارے کرتوت دیکھیں تو تمہاری حکومت کے اندر وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو بدکار اور فحاشہ عورت ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر سے تمہارے دفاتر تک چلی جاتی ہے، تمہارے دروازے کھولتی ہے جا کر، اور پھر وہاں جا کر وہ ٹک ٹاک کرتی ہے، اور جا کر وہ بک بک کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے میرا آنے کا طریقہ یہی ہے، یہی انداز ہے میرا۔ ارے تم کیا ریاست مدینہ بناؤ گے؟ کس منہ سے بات کرتے ہو جنہیں خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا؟ اور تم کس منہ سے بات کرتے ہو کہ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے، ان پر ستم کیے، ان کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھینا، ان کی جھونپڑیوں پر بلڈوزر بھی چلائے، انہیں گھر دینے کی بجائے، انہیں سہولتیں دینے کی بجائے زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی تم نے ان سے چھین لی۔ تم ریاست مدینہ بناؤ گے جنہوں نے ایسے سید زادوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ تم ریاست مدینہ بناؤ گے جنہوں نے ایسے علماء کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ تم ریاست مدینہ بناؤ گے جنہوں نے قرآن کے حافظوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ ارے تم ریاست مدینہ بناؤ گے کہ جنہوں نے اس ملعونہ چوڑی کو جس نے سرعام میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ سپیشل فلائٹ پہ اسے پیرس میں بھیج دیا، وہاں اس کا محل بھی بن رہا ہے، اسے پروٹوکول بھی مل رہا ہے۔ تم کب جاگو گے؟ تو مسلمانوں کچھ تو غور کرو، میری ملت کے جوانوں، میرے بھائیوں کبھی تو غور کرو۔ جو ڈگ ڈگی لے کے آتا ہے وہ ڈگ ڈگی بچاتا ہے، تم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو۔ کوئی ادھر بلا لیتا ہے، کوئی ادھر ڈگ ڈگی بلا رہا ہے، کوئی ادھر ڈگ ڈگی بجا رہا ہے۔ چھوڑو اپن ڈگ ڈگی والوں کو، وہ جو روٹی کپڑے مکان کی بات کرتا ہے اس کو کہے کہ مورتیوں پہ دودھ چڑھانے والا ہے، ہمیں تیری روٹی کپڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پاکستان کو پیرس بنانے کی بات کرتا ہے اسے کہو دفع ہو جا، ہمیں پاکستان پیرس نہیں چاہیے، ہمیں تو پاکستان جو ہے وہ مدینے والے کی غلامی میں چاہیے۔ اور جو تمہارے ساتھ یہ بات کرتا ہے میں اتنی نوکریاں دوں گا، ایسنی روٹی دوں گا، اتنے مقام دوں گا، اس کو بتا دو کہ اب ہم نے قبر کی فکر ہے، قبر کا مکان اچھا کرنا ہے، اور ہم نے نوکری لے لی ہے، اور مدینے والے تاجدار کی غلامی کی نوکری ہم نے رسول پہلے لوگ مساجد کا ادب کرتے تھے، بے نماز بھی ادب کرتے تھے، فاسق فاجر بھی مساجد کا ادب کرتے تھے۔ جتنے مرضی بڑے گنڈے بدماش ہوتے تھے نا، جب مسجد کے پاس جاتے تھے نا تو لوگ سواری سے بھی نیچے اتر جاتے تھے، سواری سے بھی نیچے۔ کیوں جی؟ یہ مسجد ہے نا جی، یہ مسجد ہے، مسجد ادب کرتے تھے، احترام کرتے۔ ظالموں تمہیں شرم نہ آئی کہ جس مسجد میں لوگ عبادت کرتے ہیں جہاں سر رکھ کر مالک کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگائی جاتی ہے، تم نے وہاں شوٹنگ شروع کروا؟ تعجب کی بات ہے نا، یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی؟ اب ایسا نہیں چلے گا، اب حضور کی امت جاگ گئی ہے۔ کیوں جی؟ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان۔ اب پاکستان کے وارث آ گئے ہیں، اب محمد بن قاسم کے وارث آ گئے ہیں، اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے ہیں، اب
جناب محمد غازی لمدین شہید کا وارث جاگ چکے ہیں، اب حضور کے غلام جاگ چکے ہیں، اب یہ امت جاگ چکی ہے، اور اللہ پاک صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے تیرے میرے لیڈر کو، تیرے میرے قائد کو، امیر عظیمت اطہار رسول جبل استقامت علامہ خادم حسین رضوی، جس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے پورے کفر کو ہلا کے رکھا ہے، پورے کفر کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔ توجہ حضرات، اب پوری حضور کی امت جاگ گئی ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری امت مسلمہ کی نظریں تم پہ ہیں، تحریک لبیک والوں پہ ہے، پوری امت مسلمہ کی نظریں جو ہیں وہ تحریک لبیک والوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ برما کے مسلمان رو رو کے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تحریک لبیک والوں کو برسر اقتدار میں دے۔ تم سے وابستہ ہیں، کشمیر والیوں کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ اگر تم سو گئے، اگر تم ایسا ہو گئے، تمہاری سپیڈ سلو ہو گئی، اگر تم حالات کے تقاضے کو دیکھنے لگے، مومن کبھی حالات پہ نظر نہیں رکھتا، حالات کے تقاضے کو نہیں دیکھتا۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر حالات حرب و ضرب کو دیکھتا ہے، مومن اللہ کا نام لے کے مصطفیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے میدان عمل میں چھلانگ لگا دیتا ہے، وہ میدان عمل میں اتر پڑتا ہے، اور جب میدان میں اتر پڑتا ہے پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، مصطفیٰ اس پر دست شفقت بھی رکھتے ہیں، آقا اس پر دست شفقت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا حیات مالک کائنات ہمیں تحریک لبیک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا گج کے نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب، جو انتہائی پرجوش انداز میں اپنی تحریک کا پیغام بھی دے رہے تھے اور مقصد پاکستان بھی آپ کو سمجھا رہے تھے۔ میں نے سامعین آپ کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ جری لیڈر عطا فرمائے ہیں، وہ نگران عطا فرمائے ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وقت آنے پر اس کے منہ توڑ جواب دینے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کے جوش کو گرمانے کے لیے مختصر وقت کے لیے بلا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مہدی شاہ زمان چشتی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے آپ کو مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، واجب الکرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، جتنے احباب بھی قابل عزت و احترام تشریف لائے ہیں، انہوں نے سامنے میں گزارش کی تھی صاحبزادہ صاحب کے کہ بھئی مہمانوں کا حقی، لیکن وہ آنے جی 2-4 منٹ گلا کرو۔ میں آگا یار پھر حیدری صاحب تو پہلے ہوئے جو برل چلو 1-2 منٹ واسے توڑے سامنے آکے میں گل کرنا جو شعر میں پڑھے علامہ اقبال دا شعر ہے۔ اگر تسا قرآن مجید پڑھیا نہیں، حدیث نہیں پڑھی، ترجمہ نہیں آنا، ناظرہ پڑھے ہے،
اس شعر سے غور کرو جو بار بار صبح و شام ہر محفل میں ہر نعت خان ہر پیر ہر عالم دین کسی نہ کسی موقع تے یہ شعر ضرور پڑھنے. کیڑا شعر؟ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حیدری صاحب نے گل کی ہے ایک بالکل ساڑھے ذہن میں بعض لوگوں دی آلی ہے کہ اگر اسی تحریک لبیک دے شامل ہو گیا تو ساڑھے دنیاوی معاملات کون حل کر سی؟ اللہ دی عزت دی قسم تو سچے دل نال محمد مصطفیٰ دا گدا بن کے آ جا، تو دا پتہ ہی نہ لگ سی جس کام دے بارے تو سوچتا اسے سوچنے تو پہلے رب تیری مدد کر کے حل کر، لیکن سچے دل نال آ جا. آپ دیکھو علماء بیٹھے، میرے استاذ بیٹھے، سارے اسی صحیح سلامت جسمانہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. امیر المجاہدین ذرا انہوں نے طرف نظر پاؤ جس وقت انہی میدان عمل وچ نکلے. انہوں نے ذہن وچ نہیں آیا سی میں تو چل بھی نہیں سکنا، پھر نہیں سکنا، دوڑ نہیں سکنا، اٹھ نہیں سکنا، کسی چیز مضبوطی نال پکڑ نہیں سکنا، تو میرا کی ہو سی؟ انہوں نے ذہن وچ یہ چیز نہ آئی سی. لیکن دیکھو آج وہ مرد مجاہد ختم نبوت تے پیرا دے کے محمد مصطفیٰ دا سپاہی بن کے جدو میدان عمل میں آیا تو پہلے اگر کسی وقت مشکل آنی اسی چلنے پھرنے میں پہلے آنی اسی، لیکن جدو نہ حضور دی عزت و ناموس تے پیرا دین لگے شریعام میدان چاہے فیض آباد ہوئے یا مینار پاکستان ہوئے، کوئی بھی موقع ہوئے، گستاخ آسیہ دا موقع ہوئے یا ممتاز قادری دی رہائی دی تحریک دا موقع ہوئے، فراز دے خلاف آواز بلند کرنے دا موقع ہوئے، اللہ دی قسم ہے تسی سامنے ویکھو تجربے نال سامنے پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھو مصطفیٰ دے اس سپاہی دی اللہ کیسی مدد کر رہے ہیں. لوگ پھلاں وچ انہاں پھلاں نال بھی بھر دینے تے چاہ کے سٹیجاں دے وچ. سبحان اللہ. حضرات محترم گل ہے مختصر چونکہ میرا تو ذہن ہی نہیں میں گل کرنا کہ اساڈے قبلہ استاذی اور مکرم حضرت قبلہ بابا جی صاحب پیرزئی شریف رحمت اللہ، یہ علماء کرام اے ہونے ریاست مدینہ نے جڑے گل پہ کر رہے اس نے دورے کچھ علماء کرام گرفتار ہوئے تو لوگ آگو ہو یہ مولوی بھی گرفتار ہونے، یہ انہاں لوگاں آکھا جنہاں دین نہیں اسٹڈی نہیں کی تھی کوئی، دینہ پڑھیا نہیں، دینہ سمجھا نہیں. ہاں عالم دین کے شیخ الحدیث سے جیلا، پیر صاحب سے جیلا، نہیں اگر تو دین اسلام کی صحیح اسٹڈی کرے اور صحیح پڑھا ہویا اور سمجھا ہویا تو دین مصطفیٰ دے بڑے بڑے امام وقت دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو لے کے اس وقت تک بڑے بڑے جید سادات علماء مشائخ پیران طریقہ بھی نے ناموس رسالت دی خاطر عزت رسول دی خاطر دین اسلام دی خاطر کئی سال کئی برس جیلہ جیلیاں گرفتاریاں دیتیاں جیلہ میں سے گئے، مگر جدو گئے تائیوں بھی سر اٹھا کے گئے، جدو باہر آئے تائیوں بھی سر اٹھا کے آئے. کیوں کہ نہ وہ جوئے سے گئے، نہ شراب کے مقدمے سے گئے، نہ قتل و خارت کے مقدمے سے گئے، نہ دہشت گردی کے مقدمے سے گئے. جدو بھی کوئی عاشق رسول عالم دین جیل گیا تو ایک ہی مقدمہ اس نے اپنے درج آیا، اس وقت تک کوئی بھی فرعون حکمران ہو لیا وہ ایک ہی مقدمہ درج کرا لیا، اسلام کی گل کر لے، اسلام کا سپاہی جیل میں داخل ہونے بھی سر بلند کر کے جا لیا اور جب جیل کو رہا ہو گیا تو بھی سر بلند کر کے آ لیا. اس واسطے میں ان الفاظ سے گل ختم کر کے ایک شعر سنانا. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار